प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूवर्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, लाइक और शेयर भी किया करें। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं अपनी वीडियो में याद सादिक के इस बयान पे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो, जैसा कि माशी एमरजेंसी, तो मौजूदा जो हुकूमत है, जो मौजूदा असम्बली है, इसकी मुद्दत में 6 माह का इजाफ़ा किया जा सकता है, जिसका कानून जवाब फराहम करता है। तो प्यारे व्यूअर्स, इस बात से इन नाजायज़ हुक्मरानों की नीयत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क में माशी एमरजेंसी लगाना चाहते हैं और माशी एमरजेंसी के लिए बड़ी तेज़ी से मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। प्यारे व्यूअर्स, जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन इदारे हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं, उनके जो अहलकार हैं, उनको जो तनख्वाहें जाती हैं, वो कहाँ से जाएंगी? मुल्क कहाँ स्टैंड करेगा? मुल्क कहाँ अपने पाँव पर खड़ा रहेगा? जबकि पाकिस्तान के तमाम गिरवी रखे हुए असासे उन कंपनियों की मलकियत चले जाएंगे जिनसे पाकिस्तान ने कर्ज़े हासिल कर रखे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो एटमी पावर प्लांट है, वो भी चूँकि बड़े दुनिया की उस पर निगाहें हैं और कोई भी पाकिस्तान दुश्मन ताकत उसको हमारे पास रहने देना नहीं चाहती, तो वो पाकिस्तान इस एटमी क़ुव्वत को किस तरह संभालेगा, किस तरह स्टैंड लेगा, किस तरह उसको बचाएगा दुश्मन की नज़रों से। तो प्यारे व्यूअर, जब इदारे अब थोड़ा होश के नाखन नहीं ले रहे, वो इदारे जो उसका सोच नहीं रहे, जिनके पास पाकिस्तान की तमाम ताकत है, जिनके पास पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात हैं और जिनकी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान को मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाएँ, इसकी हसासियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएँ कि पाकिस्तान की तकरीबन 80% अवाम जो है, पाकिस्तान के जो साबका वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान साहब, उनके साथ खड़ी है, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। और जो 80% अवाम है, इन इम्पोर्टेड और जाली हुक्मरानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उनकी जो हुकूमत है, इसका एक एक लम्हा वो बड़ी मुश्किल से करब से गुजार रही है। तो वो जो अवाम है, जब 80% अवाम, सब इदारों को पता लग चुका है, इलेक्शन हो के ख़त्म हो गए हैं, उनमें अवाम ने अपना वाज़ेह मैंडेट दिया है और खुल कर अपनी इमरान ख़ान से अक़ीदत, मोहब्बत और उसकी सपोर्ट का इरादा किया है। तो क्या सबको समझ नहीं आ रही कि जब इतनी अवाम इस तरह अपना एक यकतरफा मौक़िफ़ लेके खड़ी है और उन पर इस तरह के जाहल और गमवार तरीन हुक्मरान, जो कि पिछले 40 साल से इक़्तिदार से चिमटे रहे हैं और अवाम ने उनको बहुत वाज़ेह मैंडेट दे के भी देख लिया, उनकी जो हुकूमत थी उसमें करप्शन बेइंतहा अरूज पर रही, पाकिस्तान लुटता रहा और ये लोग लूटते रहे और सब महकमों को, सब इदारों को इन्होंने अपना साथी बनाया, सहूलतकार बनाया और पाकिस्तान को खुले दिल से बड़ी बेदर्दी से लूटा। और आवाम को जो जाली मीडिया के जो साबका एंकर्स हैं, जो कि पाकिस्तान की असल सूरत हाल से आवाम को जिन्होंने अंधेरे में रखा और इन लोगों की चापलूसी करके और अपने बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क असासे नाजायज़ माल कमा कर बनाए, इनके पैरोकार बनकर रहे, इनके पिट्ठू बनकर काम करते रहे और इनकी जाली पब्लिसिटी करते रहे, जबकि ये नाअहल और नाअंदेश हुक्मरान थे जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर खड़ा किया। इदारों को सोचना पड़ेगा कि अब उन्होंने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से गरीब आवाम के टैक्सों से ली हुई तनख्वाह पर आवाम के काम करने हैं या इन जाहल और नाम अहल हुक्मरानों को, जो इम्पोर्टेड हुक्मरानों की सपोर्ट करनी है। तो ये जब इनकी जो वाज़ेह सोच जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होनी चाहिए। अब आवाम को ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि इनको मज़ीद वक़्त दिया जाए और इनको मज़ीद पाकिस्तान लूटने का मौका फराहम किया जाए और हत्ता कि पाकिस्तान टूटने के करीब आ जाए, लेकिन ये हुक्मरान रहें, ये अवाम बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। और जो नए जो आर्मी चीफ़ आए हैं, अवाम इनसे बहुत ज़्यादा तवक्को रखती है कि वो अपने आप को सियासत से बिल्कुल करारा कश करें और जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो पाकिस्तान की एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म फ़ौज है जिसकी दुनिया तारीफ़ करती है, वो अपने प्रोफेशनल विंग में आकर अपने काम करे और पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम जो है उसको मजबूत करे। पाकिस्तान के दिफा की तरफ उठने वाली अंदरूनी और बैरूनी निगाह को वो फाड़ के रख दें और उनको उनके ख़िलाफ़ काम करें, ना कि पाकिस्तान की जो मुंतखब हुकूमत है, जो पाकिस्तानी अवाम जिसको मुंतखब करना चाहते हैं, उसकी राह में रुकावट बने।
تو پیارے ویور، عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کے ایک واحد حکمران ہیں جنہوں نے بیرون ملک دوروں میں اپنے ایک ایک پیسے کی بچت کی، اپنے وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں ایک ایک پیسے کی بچت کی، اور پاکستان کے تمام محکموں میں اخراجات کی مد میں بے پناہ بچت کی۔ تو اس عمران خان صاحب نے جو کہ توشہ خانہ سے ایک گھڑی انہوں نے اپنے جو قانونی طور پر اس کی جو قیمت تھی، جو ویلیو تھی، اس کو ادا کر کے انہوں نے حاصل کی، اور اسے فروخت کر کے اپنے رہائشی علاقے بنی گالہ کی سڑک کی تعمیر کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ سڑک میں نے اس گھڑی کے پیسوں سے تعمیر کی ہے۔ تو وہ پیسے جو انہوں نے اپنے گھر میں یا اپنے کسی ذاتی مقصد پہ بھی نہیں لگائے، ان کو لے کر پاکستان کا جو بکاؤ میڈیا ہے، جو بڑے بڑے پرانے مگرمچھ اینکر ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹنے میں پرانے حکمرانوں کی مکمل سہولت کاری کی، تو انہوں نے اس پر پروگرام چلائے۔ اس کے علاوہ اسی توشہ خانہ کے ریفرنس میں آصف علی زرداری پر غیر قانونی گاڑیاں جو کہ کسی قانون کے تحت ان کو مل بھی نہیں سکتی تھیں اور وہ لے بھی نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے اس کی ویلیو کی جو ایسٹیمیٹ تھے وہ بھی بہت کم لگوا کر اور 20% پہ خریدی، اور پیسے بھی انہوں نے وہ ان اکاؤنٹوں سے ادا کیے جن اکاؤنٹوں کے بارے میں مطلب پاکستان کے قومی ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسی طرح نواز شریف صاحب نے بھی توشہ خانہ میں سے گاڑیاں وصول کیں، اور قیمتی تحائف جو ہے اونے پانے داموں لے اڑے تھے، لیکن ان کے بارے میں کوئی تفتیش نہیں ہو رہی۔ وہ چونکہ پہلے کے حکمران تھے تو پہلے تو تفتیش ان کی ہونی چاہیے تھی، ان کے کیسوں کے ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد پھر عمران خان کی باری آنی تھی، لیکن جو ادارے ہیں وہ اس طرح متحرک ہوئے جس طرح کہ ایک تحقیقاتی ایمرجنسی لگا کر عمران خان پہ کیس جوڑا، اور اس پہ تحقیقات شروع کی، اس کی سماعت شروع کی، اس پہ فیصلہ سنایا، اور فیصلے پہ امپلیمنٹ کے لیے بھی زور لگا رہے ہیں۔ تو پیارے ویورز، یہ جو تفریق ہے یہ کسی کو چھوڑ دینا، پوچھنا بھی نہیں، اور جو ایماندار ہے جس نے حقیقی معنی میں پاکستان کے ایک ایک پیسے کی بچت کی، اس کے لیے تحقیقات کا دائرہ اتنا وسیع اور سپیڈ اتنی تیز کہ جیسے باہر کے جو یورپی ملک ہیں جہاں پہ انصاف کا بول بالا ہے، ان سے بھی زیادہ تیز۔ اس طرح یہ جو ادارے سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام 1990 کی دہائی کی طرح جاہل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ ان کی بھول ہے، اور یہ خود جاہل ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے، عوام ان کی سب کارستانیوں کو سمجھ بھی رہی ہے، اور ان کی جعل سازیوں کی، اندرون خانہ کرپٹ لوگوں کی مدد کرنے، کرپٹ حکمرانوں کا ساتھ دینے کی جو سازشیں ہیں ان کو سب جان چکی ہے۔ تو یہ ادارے اب ہوش کے ناخن لیں، یہ عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں اور عوام ہی کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، تو یہ اب چلنے والا معاملہ نہیں رہ گیا۔ اب عوام ان کے سب ہتھ کنڈوں کو جانتی ہے، اور ابھی فی الحال تو عوام دیکھ رہی ہے کہ جو نئے چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ پاکستان میں وہ عوام کی جو پسندیدہ اور عوام کی رائے پر منتخب حکومت کو لانے میں کس حد تک ان کا عوام کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن جب ان معاملات میں ان کو محسوس ہوا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو نئی قیادت ہے، وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی، تو پھر وہ عوام سے اس وقت سے ڈریں جب عوام نے اپنے تمام فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تو اب کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور تمام ٹیکسز ان پہ ڈال دیے گئے ہیں، خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ٹیکسز ان پہ اس طرح ڈال دیے گئے ہیں جس طرح یہ یورپ کے رہائشی ہیں اور یورپ کے شہری ہیں، جو کہ جن کو ہر طرح کی سہولتیں مل رہی ہیں۔ سہولت ان کو ایک بھی نہیں مل رہی، کوئی یہ بتا بھی نہیں رہا کہ یہ جو ٹیکسز لیے جا رہے ہیں یہ کہاں لگ رہے ہیں، یہ لوٹے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ عوام تو یہ سب سمجھ چکی ہے، اور میں ان حکمرانوں سے، ان اداروں کے سربراہوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب ہوش کے ناخن لے لیں، اب بس کریں، اب اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ عوام جو ہے اب آخری دموں پہ ہے، ان کا پارا کسی وقت بھی ہائی ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ان کو کرپٹ مافیا کو اور ان کے سہولت کار افسروں کو جو کہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں اور تنخواہ قومی خزانے سے لیتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک بہت بھیانک انجام سے دو چار کرنے کے لیے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تو پیارے ویورز، اس کے علاوہ میں آج کے لانگ مارچ پہ بات کروں گا تو عمران خان صاحب جو ہیں اپنی جو سٹرگل ہے، اپنی جو کوشش جد و جہد ہے حقیقی آزادی مارچ کے ذریعے، اس کے آخری سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اور اپنی جو طبیعت ہے، اپنی جو زخم ہے جو ان کی ٹانگوں پر پچھلے وزیر آباد کے جلسے میں فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے، تو وہ زخمی ٹانگوں کے ساتھ آج
پاکستان کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے اور ان کو حقیقی آزادی کے سفر میں تقویت بخشنے کے لیے راولپنڈی پہنچ چکے ہیں، اور کچھ لمحوں میں ان کا خطاب سنا جائے گا۔ جب کہ میری ویڈیو لوڈ ہوگی تو شاید وہ خطاب ہو بھی چکا ہو۔ تو پیارے ویورز، عمران خان صاحب جو ہیں عمران کی حقیقی آزادی میں جدوجہد کے لیے اپنا آخری خون کا قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں، اور عوام بھی پاکستان کی عمران خان کے ساتھ اس جدوجہد میں ہر طرح سے اس کے ساتھ ہے، اور کسی لمحے بھی اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اور جو عوام نے ان کو خواب دکھایا ہے، عوام اس کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے اس کے بالکل کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو گئی ہے، جس کا مظاہرہ آج ٹی وی کی تمام سکرینیں اور سوشل میڈیا کے تمام چینلز وہ دکھائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔